بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس قصے میں ایک بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید معتصم باللہ سے مروی ہے، بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا قدرت الہی عز و جل کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی بڑی مصیبت میں پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت کو اس پاکیزہ کلمے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا۔ جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، میں اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ وہ کلمہ، یہ آیت مبارکہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ یہ سورہ الطلاق شریف کی آیت 2 اور 3 ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی اور میری رقم رائے گاہ نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خام خواہ اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں۔ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ و برباد کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا۔ میری زبان پر مسلسل وہی آیات مبارکہ جاری تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے۔ اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب آیت مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ الحمدللہ عز و جل، ان آیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات مل گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت رکھتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے۔
ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ چل دیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ ان کی گم شدہ ملکہ مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا، اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں اس سے شادی کروں گی۔ اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے سے یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی کہ اس جلالی آیت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے ایک تو شریر جن، قوم جنات، شیاطین اور اس قسم کی جتنے بھی بد نظرییں، جادو، نحوست، بندش، رکاوٹ کچھ بھی زندگی میں آ چکا ہو تو وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی برکت کی وجہ سے ٹھہر نہ پائے گا۔ ان دونوں آیات کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا، یعنی کہ جس نے یہ ان آیات کو ورد کیا یا پہلے جہاز میں اس کو سیکھا، اور کتنے ہزار اشرفییں جو تھیں وہ بھی دے دی گئیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اتنی بے بہا اس کو دولت مل گئی ان دو آیات کی شکل میں۔ تو کوئی بھی مسلمان بہن بھائی میرا ہے تو وہ اس کو کر کے دیکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس واقعے کے تناظر میں یہ جو بتایا گیا ہے، اور یہ جسے عمل دست غیب کہا جاتا ہے، جیسے حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تو اس حوالے سے یہ جو دو آیات ہیں سورہ طلاق شریف کی، ان کی اتنی افادیت، ان کے اتنے کمالات ہیں جو زبان بتانے سے قاصر ہے، لیکن اختصار پہ طور پہ سمجھنے کے لیے بات کو، انہی دو آیات کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا جائے، 5 مرتبہ پڑھا جائے یا 7 مرتبہ پڑھا جائے، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے رزق و روزی کے ایسے سامان بن جاتے ہیں، ایسی ایسی فتوحات اور کامیابیاں ملتی ہیں کہ جو انسان تصور نہ کرتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی عمل ہے، وہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جب نیا چاند آئے، اس آیت، یہ جو 2 آیات شریف ہیں سورہ طلاق شریف کی، ان 2 آیات کو زعفران کے ساتھ لکھا جائے۔ زعفران کے ساتھ لکھنے کے بعد کوئی ایک شیشی لے لی جائے، شیشے کی ہو جائے یا پلاسٹک کی کوئی ڈبی ہو جائے، یعنی کہ ڈھکن والی، اور ان آیات مبارکہ کو زعفران کے ساتھ لکھ کے اس شیشی میں ڈال کے، اور اس کے اندر سندل بورا، سندل لکڑی کا ایک بورا ہوتا ہے، وہ عام پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے، وہ چاہے 100 روپے کا لے لیا جائے، 200 روپے کا لے لیا جائے، آگے حسب مقدار جو جتنا لے سکتا ہوگا، تو وہ بھی اس کے اندر ڈال کے، اور پہلے لکھ کے کاغذ کے اوپر تو اس کے اندر ڈال لیا جائے۔ کاغذ کے اوپر تو چلے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مجبوری ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اپنا عمل ہے وہ ہرن کی جھلی ہے۔ ہرن کی جھلی پہ یا سفید کاغذ کے اوپر انہی 2 آیات کو زعفران کے ساتھ لکھا جائے، اور اس کے بعد 6380 کی مقدار میں انہی 2 آیات کو ورد کر کے، وہ چاہے 1 دن میں کر لیں، چاہے 3 دنوں میں کر لیں، چاہے 7 دنوں میں کر لیں، چاہے 1 مہینے میں کر لیں، اس مقدار کو پورا کر کے، دم کر کے، ڈھکن لگا کر اس کو اپنے گھر میں جہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے وہاں پر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، یا کوئی الماریاں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس عمل کی بدولت رزق کے اندر اتنی فراہی ہو جائے گی، انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں، ان کی برکت ہے، ان کے معجزات ہیں، یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے، اور اس کو کوئی بھی اپنے رزق و روزی کے لیے کر سکتا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے پڑھنے والی، اس کو اتنی مقدار میں پڑھ کے تو پھر اس ڈھکن کو بند کر کے تو پھر الماری میں رکھا جائے گا۔ اس کی جو پڑھنے کی لمٹ ہے وہ ضروری ہے۔